ہے کہ اسرائیل کی طرح آپ نے بمبار کی اور توڑ دیا اس کو. تو میں تو اعلان کرتا ہوں کہ میں کاروبار نہیں کروں گا اس شہر میں، اور ہم اس شہر کو اپنا کاروبار بند کر دیں گے اور ہم اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں گے. چاہے وہ زمین کی ارینجمنٹ ہو، زمین لینے کی حد تک ہو، ایز اے بونافائڈ پرچیزر کوئی بھی کاروباری آدمی جب کسی کام کو، کسی پروجیکٹ کو شروع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین جو ہے پہلے سب سے درکار ہوتی ہے، جو کہ مارکیٹ سے ایز اے بونافائڈ پرچیزر لی جاتی ہے. اس کے بعد تمام قسم کی این او سیز، نوٹیفیکیشن اور ویریفیکیشنز کے بعد جو ہے وہ بلڈنگز اس پہ تعمیر ہوتی ہیں. یہ بلڈنگز جو بنتی ہیں کوئی ایک ہفتہ یا ایک دو مہینے میں نہیں بنتی ہیں، اس کے لیے کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. لیکن کیوں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب بلڈنگیں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ ایسے عناصر جو چند اپنے آپ کو کسی این جی او کے تحت بات کرتے ہیں اور ان کی سنوائی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی جو وہاں پہ مقیمیہ شہر میں تعمیرات کا کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو یہ اس قسم کے فیصلے آتے ہیں، جو بلڈنگز بن جاتی ہیں، وہاں رہائش ہوئے ہوئے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگز انلیگل ہیں. کیسے یہ بلڈنگ انلیگل ہو سکتی ہیں جس کے لیے تمام جو ہے اپروولز جب لی جاتی ہیں تو اس کے بعد تو یہ لیگل ہونے کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا. ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت آرڈر کیے جا رہے ہیں کراچی شہر کے لیے، اس کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سوچی سمجھی سوچ کے تحت اس شہر کو برباد کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال پہلے اسی شہر میں جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ نے بولا تعمیرات آپ نے روک دی کہ تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. ہر کمرشل روڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس پہ آپ کہتے ہیں تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ شہر آج 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے کراچی. دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں یہ شامل اس کا شمار ہوتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے. نہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے اندر کسی قسم کا انفراسٹرکچر ہے، اور جیسے یہ آبادی پھیل رہی ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمیں ماسٹر پلان نظر نہیں آتا. یہ کون ہے، کن کی کوتاہی ہے جو ماسٹر پلان نہیں بنتا یا اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. تو اس کی سزا اگر ان اداروں کو دی جائے، ان لوگوں کو دی جائے، اگر کوئی غیر سرکار کوئی اگر اس قسم کی زمینیں الاٹ کرتے ہیں، اس کی سزا ان لوگوں کو کیوں دی جاتی ہے جو مارکیٹ کے حساب سے، مارکیٹ کے لحاظ سے ایز اے بزنس کمیونٹی اس میں رہائشی وہ لوگ ہیں جو اپنے زندگی بھر کی تمام جمع پونجی وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کے بعد رہائش اختیار کرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نہیں رہنے دیا جائے گا، آپ کو گھر بدر کر دیا جائے گا، در بدر کر دیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. چاہے وہ گجر نالے کی کچی آبادی کا آپ نے فیصلہ دیا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کچی آبادی اگر ہے لیکن لیز آبادی ہے، وہ ایک لیگل اسٹیٹس اس کو حاصل ہے، اور کسی بھی پاکستانی کو ایز اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اس کی رہائش اس کو چاہیے تو وہ رہائش دینا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سرکار اور ادارے جو ہے ان کی رہائش جو ہے ان کو چھین رہے ہیں. اس شہر میں آپ کہتے ہیں کہ پارک اور ہمیں جو ہے گراؤنڈ چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے بغیر سنوائی کے، بغیر کسی کو سنے، آپ نے ایک آرڈر کر دیا راشد مناز پہ. کئی سالوں سے ایک پارک تھا الادین پہ، آپ کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کر دو. آپ کم سے کم اس آرڈر کو دینے سے پہلے جو وہاں کے مالکان ہیں ان کی آپ بات تو سنیں، ان کو سنیں تو کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں. اگر اس کے پیچھے کوئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مقاصد ہے تو ان کو سنا جائے، اس کی لیگلٹیز کو دیکھا جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو تو آدمی اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں منٹوں اور گھنٹوں میں جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کراچی کی صنعت کے لیے، کاروباری صنعت کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول ہیں اور اس صنعت کے لیے ناگزیر ہیں. میں سمجھتا ہوں
کہ آج جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے جو مختلف NGOs ہمارے ساتھ جو کراچی میں سوشل ورک کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج اسی مقصد کے لیے موجود ہیں کہ ان آرڈرز کے اوپر، اس قسم کے آرڈرز کے اوپر ضروری ہے کہ قانون کے تحت چیزیں ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ قانون کا جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ قانون سے بالاتر ہو کے یا ایسے فیصلے دیے جائیں کہ جو ہماری یہاں کے شہری رہنے والے ہیں ان کے لیے نقصان دہ یا نقصان کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ہمارے یہاں پہ تمام جو رہائشی بھی موجود ہیں، جو ٹاور کو گرانے کے لیے انہوں نے آرڈر کیا ہے، ان کو بھی سنا جائے اور ان سے بھی معلوم کیا جائے کہ کیوں اس طریقے سے اس کا ظلم جو برپا کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے جو ہے ناممکن ہے برداشت کرنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی چاہوں گا کہ موقع دوں کہ یہ بھی اپنی بات کریں ان ساری چیزوں پہ۔ میرے ساتھ ہمارے فارمر چیئرمین آباد بیٹھے ہیں، محسن شیخانی صاحب، اور ہمارے شارق وورا صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس ناصر مگو صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس، اور ہماری یہ سب سے بڑی ایپیکس باڈی ہے ہماری جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو کہنا چاہوں گا، چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے کوئی اپنے مقاصد نہیں ہیں، کوئی اپنے ٹارگٹس نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں جو آج بیٹھے ہیں اس شہر کی بہتری اور اس کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس قسم کے فیصلے یا آرڈر آنا جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سوچ بچار کے ساتھ ان پہ آرڈر کیے جائیں، نہ کہ لوگوں کو، اس کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تھینک یو۔ ممبر ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے بھائی نے پوچھا کہ سوچے سمجھے فیصلے کیے جا رہے ہیں، دیکھیں پچھلے 2 سال سے جو صورتحال یہاں پہ شہر میں موجود ہیں اور جس طرح سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو، دیکھیں ہم صرف یہاں پہ آج بیٹھے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہاں علادین پارک کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم گجر نالہ کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ شہر میں جو انلیگلٹیز جو ہے، جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لیگل کنسٹرکشن کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سوچی سمجھی، دیکھیں کچھ ایسے چند عناصر ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کے ان کارروائی کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کو یہ سوچ دے رہے ہیں کہ یہ ساری بلڈنگ گرا دیں، جو لیگل بلڈنگ ہیں ان کو گرا دیا جائے، تو ہم سب اسی کے تحت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوچی سمجھی سوچ کے تحت یہ کام کیے